بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ ڈان ایڈیٹوریل ہے کلونیل سمبلز. یعنی کلونیز کس چیز کو کہتے ہیں؟ کلونیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یورپین کنٹریز ہیں، فرانس، جرمنی اور جو برٹن ہے، یو کے، یہ جو ممالک ہیں انہوں نے 18 اور 19 سینچری میں ایسا شروع کیا، خاص کر کہ انہوں نے سارے دنیا کے اور ممالک پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور ساری دنیا یعنی افریقہ میں، ایشیا میں، ٹھیک ہے، اور امریکہ میں انہوں نے مختلف ممالک پہ قبضہ کیا اور ان پہ قابض ہو گئے. تو جن علاقوں پہ یہ قابض ہو گئے ان کو کلونیز کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو سبجوگیٹڈ لوگ تھے، جو محکوم لوگ تھے، جو مقبوض لوگ تھے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کے علاقوں کو کلونیز کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلونیل سمبلز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایسا ہوا ہے کہ ایسی کوئی یاد، ایسی کوئی نشانی کہ وہ اس کلونیل ایرا کو اب ریپرزینٹ کرتا ہو، اس کی یاد دلاتا ہو، تو اس کو کلونیل سمبلز کہتے ہیں. تو یہ اب ایڈیٹوریل میں کیا آگے کیا ہے اس چیز میں؟ ٹھیک ہے، وہ بات یہ کی گئی ہے کہ جارج فلوئڈ ایک بلیک امریکن تھا اور اس کو مارا گیا. ٹھیک ہے، ایک وائٹ پولیس نے. تو اس کے بعد پروٹیسٹ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، امریکہ میں. تو وہ پروٹیسٹ اب جارج فلوئڈ کے لیے انصاف نہیں مانگ رہے، صرف وہ ایک نیا رخ وہ پروٹیسٹ اختیار کر گئے ہیں، اور وہ تقریباً ساری دنیا میں وہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ پھیل گئے ہیں. اور وہ کس طرح پھیل گئے ہیں؟ اب بلیک کے ساتھ اور جو کلرڈ پیپل ہیں، جو کلرڈ پیپل کا مطلب یہ ہے جو کلونیز رہ چکے ہیں، وہ لوگ جو کہ محکوم رہ چکے ہیں، ان کے جو دادا اور پردادا ہیں، ہمارے بھی جو سب کانٹیننٹ، ہم بھی سب برٹش کلونی رہ چکے ہیں. پاکستان، انڈیا اور جو بنگلہ دیش ہے، یہ جو ممالک ہیں یہ برٹش کی کلونی رہ چکے ہیں. ہم کلرڈ پیپل کہے جاتے ہیں، وہ وائٹ ہے اور ہم کلرڈ پیپل کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا رہ چکے ہیں؟ کلونیز رہ چکے ہیں، ہم محکوم رہ چکے ہیں. تو اب یہ جو کلرڈ پیپل ہے ساری دنیا میں، وہ اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ خاص کر ان پتلوں کو وہ گرا رہے ہیں کہ جو پتلے انہوں نے لگائے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے ہیروز ہیں، وائٹ لوگوں کے، یعنی برٹش، جرمن اور جو فرانس لوگ ہیں، وہ ہیروز ہیں ان کے. تو وہ، اور خاص کر امریکہ میں بھی بہت سارے ایسے وائٹ لوگ ہیں جو کہ ہیروز ہیں. اور ہیروز وہ کیسے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان علاقوں کو فتح کیا ہے، یا تو وہ سلیو ٹریڈرز ہیں، انہوں نے سلیوز بنائے ہیں. یہ جو امریکہ میں جو بلیک لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ افریقہ سے تجارت کر کے انہیں لایا گیا تھا اور انہیں سلیوز بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور غلام بنائے گئے تھے، اور ان کے ذریعے یہ امریکہ جو ہے انہیں آباد کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، امریکہ کے جو فیلڈز ہیں، جو کہ فارمنگ فیلڈز ہیں، وہ ان سے آباد کیے گئے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کلرڈ پیپل اب پروٹیسٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ پہ آ گئے ہیں، تو وہ اب ان پتلوں کو خاص کر گرا رہے ہیں جو کہ ان کے خلاف انہوں نے بڑے کارنامے کیے تھے، اور انہیں مقبوض بنانے میں، یعنی ان کو محکوم بنانے میں انہوں نے رول پلے کیا تھا. تو وہ تو وائٹ لوگوں کے ہیروز ہیں، لیکن ہمیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہمیں تو انہوں نے محکوم بنایا تھا، ہم پہ تو انہوں نے ظلم ڈالے تھے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، یہ جو پتلے ہیں ان لوگوں کے، تو یہ ہمارے لیے ہیروز تو نہیں ہے. تو اب یہ کلرڈ پیپل کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی پتلے جو ہیں وہ گرا رہے ہیں، اور اپنی ظلم اور ان پہ جو ظلم کیا گیا تھا ان کے دادا اور پردادا پہ، تو وہ ان کا حساب مانگنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ایڈیٹوریل ہے اس میں ساری یہ بات ہے. ٹھیک ہے، ان دا آفٹر مت بالکل بعد اس چیز کے، بالکل بعد. ٹھیک ہے،
ऑफ द जॉर्ज फ्लॉयड ट्रेजेडी. जॉर्ज फ्लॉयड जो ट्रेजेडी थी, वो जो हादसा था, जो जॉर्ज फ्लॉयड वो काला जो अफ्रीकन अमेरिकन था, अमेरिकन बंदा था, लेकिन वो अफ्रीकन अमेरिकन उसको इसलिए कहते हैं, इन काले बंदों को, ये जो काले अमेरिकन से, उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहे जाते हैं क्योंकि ये अफ्रीका से आए थे ये लोग. इनके जो दादा और परदादा और फोर फादर से वो अफ्रीका से आए थे, तो इनको अफ्रीकन अमेरिकन कहे जाते हैं. तो ये अफ्रीकन अमेरिकन था, ठीक है, और उसे मारा गया. ये जो हादसा है उसके बिल्कुल बाद क्या हुआ, A movement has started. एक तहरीक शुरू हो गई in many parts of the world. दुनिया के बहुत सारे इलाकों में where protesters have been pulling down, जहाँ पे protesters जो एहतजाजी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, pulling down, वो गिरा रहे हैं, ठीक है, और defacing या बदशक्ल बना रहे हैं, उसके शक्ल को बिगाड़ रहे हैं. किन लोगों के शक्ल को बिगाड़ रहे हैं या गिरा रहे हैं, स्टेचूज, पुतले, जो पुतले होते हैं जो कि लगाए जाते हैं, ऑफ फिगर्स सीन एज इंस्ट्रूमेंटल, वो फिगर्स, वो बंदे जो कि इंस्ट्रूमेंटल थे, जो कि इंस्ट्रूमेंटल यानी जिन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया हो, ठीक है, किस चीज में, इन द सब्जुगेशन ऑफ द कलोनाइज्ड पीपल. जो कलोनाइज्ड पीपल हैं, जो कलर्ड पीपल हैं, जो महकूम लोग हैं, उनको महकूम बनाने में जिन लोगों ने अहम रोल प्ले किया था, उनके पुतले उनके पुतले उन्होंने लगाए थे उन वाइट लोगों ने, ठीक है, वो जो अमेरिकन हैं और जो ब्रिटिश हैं, जो फ्रांस हैं, जो जर्मन हैं, उनके जो हीरोज हैं, वो ये कलर्ड पीपल अब क्या कर रहे हैं, उनको पुल डाउन कर रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं और उनको डिफेस कर रहे हैं, उनको उनकी शक्ल को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है. ये प्रोटेस्टर अभी ये कर रहे हैं, ठीक है. इन द ब्रिटिश सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल, ब्रिटिश एक सिटी है जिसका नाम है ब्रिस्टॉल, डिमॉन्स्ट्रेटर्स रिसेंटली टॉपल्ड द स्टैचू ऑफ 18th सेंचुरी. डिमॉन्स्ट्रेटर्स एहतजाजी जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, रिसेंटली अभी अभी टॉपल्ड गिरा दिया द स्टैचू ऑफ 18th सेंचुरी स्लेव ट्रेडर. 18वीं सदी के एक स्लेव ट्रेडर था, यानी गुलामों का तिजारत करता था वो बंदा, एंड पॉलिटिशियन, और वो एक पॉलिटिशियन भी था, ठीक है, साथ साथ में सियासतदान भी था, ठीक है. एडवर्ड कॉल्स्टन उसका नाम था, एडवर्ड कॉल्स्टन. तो उसका जो पुतला था वो डिमॉन्स्ट्रेटर ने क्या किया, गिरा दिया, एंड चंक्ड इट इनटू द हार्बर. चंक किस चीज को कहते हैं, चंक तो वैसे एक पीस को कहते हैं, एक टुकड़े को कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि उसे रगड़ के उसे एक बंदरगाह में फेंक दिया गया, ठीक है, पानी में फेंक दिया गया, ठीक है. एंड सेवरल यूएस सिटीज, कई जो अमेरिका के शहर हैं वहां पे क्या हुआ है, पीपल हैव अटैक, लोगों ने हमला किया है स्टेचूज ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस. क्रिस्टोफर कोलंबस के स्टेचू पे भी, पुतले पे भी हमला किया है, ठीक है. द मैन, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था, द मैन वो बंदा था, हु डिस्कवर्ड, जिसने डिस्कवर किया था, जिसने दरियाफ्त किया था, द अमेरिकाज, अमेरिका को, ठीक है. पेविंग, तो इसने तो अमेरिका दरियाफ्त किया था, तो इसे क्यों उसका पुतला क्यों गिराया जा रहा है और उसके पुतले पे क्यों हमले किए जा रहे हैं. पेविंग द वे फॉर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. इसने अमेरिका को दरियाफ्त किया, तो दरियाफ्त करने के बाद क्या हुआ, पेविंग द वे, रास्ता हमवार हो गया, ठीक है. इसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने रास्ता हमवार किया यूरोपियंस के लिए, यूरोप के लोगों के लिए, कि वो कॉलोनाइजेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कि वो ये जो अमेरिका है इसको कॉलोनाइज करें. तो यूरोपियन लोगों के लिए उन्होंने रास्ता हमवार किया, उन्होंने दरियाफ्त किया कि यहाँ भी कोई इलाका है, तो अमेरिका दरियाफ्त किया उसने. तो अब उसके पुतले पे भी हमले किए जा रहे हैं, ठीक है, कि इसने ये वजह बनी हमारे जो फोर फादर्स हैं उन पे जुल्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसने अमेरिका दरियाफ्त किया था और हम पे लोग काबिज करवाए गए थे, ठीक है. एंड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ इट्स नेटिव पीपल, और जो नेटिव पीपल, जो मुकामी लोग हैं, मुकामी जो लोग हैं, जो वहाँ के अमेरिका के जो लोग हैं, उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया गया. मार्जिनलाइज, स्टिग्मेटाइज, यानी उन्हें एक साइड पे धकेल दिया गया, ठीक है.
مین وائل اسے اس نام ہے. بیلجیم میں اب کیا ہو رہا ہے؟ ان بیلجیم میں اب یہ تو برٹش کی بات کی گئی, امریکہ کی بات کی گئی, اور اب بیلجیم کی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. مین وائل ان بیلجیم میں کیا ہو رہا ہے؟ اسٹیچوز آف لیوپولڈ II کا جو پتلا ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ have been targeted, اسے بھی نشانہ بنایا گیا. This was the man, یہ کون بندہ تھا لیوپولڈ II, ٹھیک ہے. This was the man, یہ بندہ جو تھا who treated Congo as his personal fiefdom, اس نے کانگو افریقہ کا ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ایسا سلوک کیا گیا, اسے ایسا ٹریٹ کیا گیا, ٹھیک ہے, ایز ہز پرسنل فیفڈم, کہ یہ اس کا کوئی پرسنل جو ہے فیفڈم جاگیر ہو, اسے اس طرح ٹریٹ کیا گیا کانگو کے ملک کو, ٹھیک ہے. اینڈ انڈر ہوز واچ, اور اس کے نظر کے نیچے, اس کے جو اختیار کے نیچے کیا ہوا, ملینز آف افریقنز ور کلڈ, لاکھوں جو افریقنز ہیں, ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں, تو لاکھوں جو افریقنز ہیں ور کلڈ, انہیں مارا گیا, اینڈ اور میمڈ یا معذور کیا گیا, ٹھیک ہے. تو لیوپولڈ II نے بھی ظلم کیا تھا, تو اب اس کا پتلا جو ہے بیلجیم میں لگا ہے, ٹھیک ہے, بیلجیم کا بندہ تھا وہ, تو انہوں نے وہی پتلا لگایا ہے. تو اب اس پتلے کو بھی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ یہ تو اصل میں جو ہے ظالم لوگ تھے, اور اب ان کے پتلے کیوں لگائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کلیئرلی, صاف طور پہ, the time for revisiting the colonial era has arrived, وقت آ گیا ہے کہ کیا کریں, کہ ریوزٹ کریں, ہم دوبارہ دیکھیں, دوبارہ سفر کریں, کس چیز کا؟ کلونیل ایرا کا, کہ کلونیل ایرا کا جو ریوزٹنگ ہے اس کا ٹائم اب ارائیو ہو چکا ہے, وہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. ایز پیپل آف کلر, جو کلر کے لوگ ہیں, جو مختلف رنگوں کے لوگ ہیں, جنہیں محکوم بنایا گیا تھا پاسٹ میں, ماضی میں, ٹھیک ہے. اینڈ فارمر سبجیکٹس آف, اور جو فارمر جو پہلے جو محکوم تھے, جو آف امپائر, اینڈ فارمر سبجیکٹس آف امپائر دا ورلڈ, جو ساری دنیا میں جو امپائر بنائے گئے تھے مختلف, ان کے جو سبجیکٹس ہیں, ان کے جو رعایا تھے آل اوور دا ورلڈ, ساری دنیا میں, کرسچن, وہ اب کرسچن کر رہے ہیں, وہ اب سوال کر رہے ہیں, دا وائلنس دیئر فور فادرز ور سبجیکٹڈ ٹو, کہ وہ جو مظالم, وہ جو تشدد, ٹھیک ہے, وائلنس, تشدد یا مظالم, ٹھیک ہے, دیئر فور فادرز ور سبجیکٹڈ ٹو, کہ ان کے جو آبا و اجداد تھے ان پہ جو مظالم کیے گئے تھے, تو وہ اس کا حساب لینے کا وقت وہ اب آ گیا ہے, ٹھیک ہے. which still shapes, اور وہ جو انہوں نے جو ان علاقوں کو کلونائز کیا تھا, اور انہوں نے جو ظلم کیے تھے, ٹھیک ہے, وہ اب بھی رول پلے کر رہا ہے. which still shapes, جو کہ اب بھی شیپ کر رہا ہے, جو اب بھی شکل دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اب بھی ترتیب دے رہا ہے, ایٹیٹیوڈز, رویوں کو, ٹورڈز مائنارٹیز ان مینی پلیسز, جو مختلف ممالک میں جو مائنارٹیز ہیں ان کو اب بھی اس کی وجہ سے بہت ساری جو تکلیفیں ہیں, جو اذیتیں ہیں, وہ پہنچ رہی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آسک فار امینڈز, اور اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں, اس کو بدلنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو رویہ ہے, جو کالوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے امریکہ میں خاص کر, تو وہ اس ظلم کا حساب مانگنے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ہم اب مزید ظلم نہیں سیکھ سکتے, اور اب ہمیں آپ ایکول رائٹس دیں گے, ٹھیک ہے. فار فرام بینگ اے بینائن انفلوئنس, یہ صرف ایک بینائن انفلوئنس نہیں ہے, یہ ایک شفیق یا حلیم یا رحیم انفلوئنس نہیں ہے صرف, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ کلونیلزم جو ہے, جو کہ دوسرے ممالک کو جب محکوم بنائے جاتے ہیں, اس کلونیلزم نے کیا ڈیواسٹیٹڈ, اس نے تباہ کیا کلچرز, ثقافتیں, مختلف ثقافتیں, لوگوں کی ثقافتیں تباہ کر ڈالی. جیسے ہماری ثقافت تھی, ہم اپنے ثقافت سے اب بالکل بے خبر ہیں, ہم تو ویسٹ کو اب فالو کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اپنی ثقافت ہم بھول چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہماری ثقافت کو ان لوگوں نے تباہ کر دی, ٹھیک ہے. اینڈ اپ اینڈڈ, اور درہم برہم کر دیا, ٹھیک ہے, سوسائٹیز, مختلف معاشروں کو, ٹھیک ہے, ایز کنکسٹڈورز,
and slavers exploited. جیسا کہ کنکوسٹڈورز جو فاتح لوگ ہیں, اینڈ سلیورز اور جو لوگوں کو غلام بناتے ہیں, ٹھیک ہے, جو غلاموں کا ٹریڈ کرتے تھے. ایکسپلائٹڈ ان لوگوں نے کیا کیا, ایکسپلائٹڈ انہوں نے فائدہ اٹھایا دوسروں پہ ظلم کر کے. دا نیو ورڈ پر پرافٹ, اور دنیا, یہ جو نئی دنیا ہے اس کو اپنے پروفٹ کے لیے, فائدہ کے لیے استعمال کیا, ایکسپلائٹ کیا, ٹھیک ہے, اور دوسرے لوگوں پہ ظلم کر کے اپنے آپ کو اچھا بنایا, اپنے آپ کے لیے پروفٹ بنایا, ٹھیک ہے. ہمارے جو ریسورسز ہیں یہاں سے لوٹے گئے, ٹھیک ہے, اور وہاں وہ جو ممالک ہیں اب وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, کیونکہ وہ جو ریسورسز ہیں ہمارے لوٹے گئے ہیں اور وہ ترقی یافتہ بن چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا جو حال ہے وہ سب ہی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. انڈیڈ, در حقیقت, ٹوڈے, آج جو ہے, مچ آف دا ویلتھ, تقریباً جو سرمایہ ہے, ویلتھ ہے, اینڈ پاور, اور جو طاقت ہے, آف دا سو کالڈ فرسٹ ورلڈ, جو فرسٹ ورلڈ یعنی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہ کیا ہیں, آن دا بلڈ, وہ بیسڈ آن دا بلڈ, وہ کن لوگوں کے خون پہ بیس ہیں, کن لوگوں کے خون پہ وہ بنیاد ہے, ٹھیک ہے. ہارڈ لیبر, اور ہارڈ لیبر, اب آگے بات کی جا رہی ہے کہ یہ ہم لوگوں کے, یہ جو کلونائز پیپل تھے, ان کے خون پہ, ان کے ہارڈ لیبر پہ, سخت مزدوری پہ, اور اینڈ riches آف دا کلونائز, اور جو riches تھے, جو ریسورسز تھے, جو کہ ہماری جو ذرائع تھے اور ہمارے جو قیمتی چیزیں تھیں, انہیں لوٹ کر کے انہیں لوٹا گیا. تو enslaved peoples, وہ enslaved جن لوگوں کو انہوں نے غلام بنایا تھا, ان کی وجہ سے, ان کی ریسورسز پہ, ان کے ہارڈ لیبر پہ, ٹھیک ہے, ان کے خون پہ وہ ترقی کر چکے ہیں, اور وہ اب وہ ترقی یافتہ بن چکے ہیں, ٹھیک ہے, سو کالڈ فرسٹ ورلڈ بن چکے ہیں, ٹھیک ہے. سو often times, بعض اوقات, اکثر اوقات, ٹھیک ہے, when such states hold forth on human values, ایسے جو ریاستیں ہیں, اب اگر یہ بعض اکثر اوقات وہ ہولڈ فورتھ, وہ آگے آتے ہیں, ٹھیک ہے, آن ہیومن ویلیوز, انسانی جو ویلیوز ہوتے ہیں ان کے لیے وہ آگے آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم تو ہے انسانوں کو اتنے حقوق دے رہے ہیں, اور ہم جو ہے ہیومن رائٹس جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں, ہم ہیومن رائٹس دے چکے ہیں, فریڈم دے چکے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ کیا ہے, دا ہپوکریسی, یہ منافقت, از انسکیپیبل, یہ جو منافقت ہے یہ انسکیپیبل, یہ ان سے بھاگا نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, ان دا کنٹیکسٹ, اس اسنا میں, آف دیئر اون پاسٹ, جو کہ ان کی جو اپنی جو ماضی ہے وہ ان سے بھاگ نہیں سکتے, وہ اپنی ماضی کو تو مٹھا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. ماضی میں ان کے جو فور فادرز ہیں انہوں نے جو مظالم کیے تھے, ٹھیک ہے. ایون ان آور نیک آف دا ووڈز, اور جو نیک آف دا ووڈز کا مطلب ہے جو ہمارا علاقہ ہے, جو ہمارا علاقہ ہے, جو کہ جس میں ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, جس میں ہم خوش ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ریجن کو کیا کہتے ہیں, نیک آف دا ووڈز, وہ علاقہ جس میں کوئی خوشی محسوس کرتا ہو, نیک آف دا ووڈز اس کو کہتے ہیں. تو ہمارا علاقہ جس میں ہم خوشی جو ہے فیل کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. وائل سم ان دا سب کانٹیننٹ, لیکن بعض جو ہے سب کانٹیننٹ, سارے سب کانٹیننٹ میں, ٹھیک ہے, may have fond memories of the days of empire, ان کے fond memories, ان کے کچھ attentive memories ہوں گے, کچھ ایسی یاد ہوں گی جو کہ attractive ہوں گے, جو کہ یاد بہت زیادہ آتے ہوں گے, ٹھیک ہے, جو ہم جو امپائر کا حصہ تھے, برٹش امپائر کا, ٹھیک ہے. اب وہ آگے بتا رہے ہیں کہ کون سی یاد ہے, ٹھیک ہے. دا فیکٹ از دیٹ, حقیقت یہ ہے, دیٹ دس واز اے پیریڈ, یہ جو پیریڈ تھا, یہ جو وقت تھا, آف گریٹ وائلنس, یہ وقت کیا تھا, گریٹ وائلنس کا تھا, زیادہ تشدد کا تھا, عظیم تشدد کا ٹائم تھا, اینڈ اپ ہیول, اور تباہی کا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر رابرٹ کلیو جو تھا, whose statue stands
آؤٹ سائڈ دا برٹش فارن آفس ان لنڈن، جس کا جو پتلا ہے وہ کھڑا ہے کس چیز کے باہر؟ برٹش جو فارن آفس ہے لندن میں اس کے باہر کھڑا ہے. has been blamed by historians، تاریخ دانوں نے اسے قصوروار ٹھہرایا ہے، بلیم کیا ہے، اسے اس پہ الزام لگایا ہے، ٹھیک ہے. فار دا بنگال فیمائن، کہ جو بنگال میں جو قحط آیا تھا، فیمائن آیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں 3 ملین لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے، ٹھیک ہے. 3 ملین مطلب 30 لاکھ لوگ مر گئے تھے. آر بلیو ٹو ہیو پیرشڈ، یعنی وہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیے گئے تھے؟ پیرشڈ، یعنی وہ ایلیمینیٹڈ، دے ہیو اپروٹڈ، یعنی ان کو وہ مر گئے تھے اس میں، ٹھیک ہے. مور اوور ان برٹش، مور اوور دا برٹش جو ہے تاہم اب جو برٹش ہیں ہیو یٹ ٹو اپالوجائز، انہیں اگرچہ جو ہے اب اپالوجائز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. فار دا جلیان والا باغ میسیکر، جو جلیان والا باغ میسیکر ہوا تھا ہمارے ہاں جو، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے جو پیسفل پروٹیسٹرز تھے سب کانٹیننٹ میں، انہیں مارا گیا، ٹھیک ہے. اور پیسفل پروٹیسٹر حتیٰ کہ ان کے ساتھ کوئی لکڑی تک نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور انہیں گولیوں سے چلنی کر دیا گیا اور انہیں مار دیا گیا، ٹھیک ہے. The fact is، حقیقت یہ ہے، there needs to be an honest appraisal، کہ ضرورت ہے کس چیز کی؟ کہ ایک اچھی اپریزل ہو جائے، تخمینہ لگایا جائے، اندازہ لگایا جائے آف دا کلونیل پیریڈ، جو کلونیل جو پیریڈ تھا، ٹھیک ہے، اس کا تخمینہ لگایا جائے، اس کا اپریزل کیا جائے، ٹھیک ہے. with the former colonizers admitting the atrocities، جو فارمر جو کولونائزر ہیں جو کہ برٹش، فرانس اور جرمنی کے جو لوگ ہیں، ایڈمٹنگ، وہ مان رہے ہیں کس چیز کو؟ the atrocities committed against native populations in Asia، وہ جو atrocities، وہ جو مظالم، وہ جو تشدد، وہ جو cruelties تھے، ٹھیک ہے، committed، وہ جو ارتکاب کیے گئے تھے against کن لوگوں کے خلاف؟ native populations، جو مقامی آبادی تھی ایشیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں اور آسٹریلیا میں، تو ان لوگوں پہ بہت سارے مظالم کیے گئے ہیں. تو اب وہ ان کو مان رہے ہیں اور اس کا اندازہ لگانا چاہیے، ٹھیک ہے. ان ایڈیشن، اور ساتھ ساتھ دا ہیٹفل سمبلز، یہ جو مکروہ، قابل نفرت جو سمبلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب وہ پتلے جو کہ ان لوگوں کے پتلے خاص کر جنہوں نے ماضی میں ظلم کیے ہیں، ٹھیک ہے، آف کلونیلزم، جو کلونیلزم کے سمبلز ہیں، ہیٹفل ہے، جو مکروہ ہیں، نیڈ ٹو بی پٹ ان میوزیم، انہیں میوزیمز میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. سو دیٹ فیوچر جنریشنز کین لرن فرام دیم، تاکہ آئندہ جو نسلیں ہیں وہ ان سے سیکھیں، ٹھیک ہے. شیورلی اسٹیٹس مسٹ آسک دیم سیلوز، اور یقینی طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ اسٹیٹس، ریاستیں جو ہے، مسٹ آسک دیم سیلوز، وہ اپنی آپ سے یہ بات پوچھیں، شوڈ، آیا جو پتلے ہیں، اسٹیچوز ہیں آف انڈیویژولز، ان انڈیویژولز کے، ان لوگوں کے پتلے جو کہ رسپانسبل تھے، جو ذمہ دار تھے کس چیز کے لیے؟ انٹولڈ میزری، نہ بیان کرنی، جو بیان کرنے کے قابل نہ ہو، انٹولڈ میزری، جو انٹولڈ میزری انہوں نے لائی ہے. میزری یعنی ماتم اور افسوس انہیں لایا ہے، مایوسی لائی ہے، ٹھیک ہے. تو انٹولڈ میزری جنہوں نے لائی ہے، ان کے جو پتلے ہیں وہ لوگ، اینڈ ایکسپلائٹیشن، اور جو دوسرے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر گئے ہیں، جو کہ دوسرے لوگ اپنے فائدے کے لیے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، آف کلرڈ پیپل کو، ٹھیک ہے. بی لائنائزڈ، انہیں آیا لائنائز کرنا چاہیے، انہیں آیا ایسا بنانا چاہیے کہ وہ قابل دید ہو اور وہ دلچسپ بنایا جائے، ان کے پتلے جو ہیں اسکوائرز میں رکھے جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ان کی تعریف کی جائے. وہ انہوں نے تو ظلم کیے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ پلیسڈ آن ہائی پیڈسٹلز، اور آیا ان کو ہائی پیڈسٹلز پہ رکھنا چاہیے. پیڈسٹل کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہائی جو بنیاد ہوتی ہے، جو کہ ستون، ایک ستون بنایا جاتا ہے، اگر اسکوائر میں ایک ستون بنائے اس پہ ایک پتلا کھڑا کیا جاتا ہے، تو ان کو پیڈسٹلز پہ رکھنا چاہیے، ایسے ستونوں پہ رکھنا چاہیے، ایسے بنیادوں پہ رکھنا چاہیے، اور انہیں جو ہے قابل دید بنانا چاہیے، یعنی دلچسپ بنانا چاہیے. تو یہ تو ان ممالک سے سوال ہے کہ
آپ ایسا اب بھی ظلم کر رہے ہو، ان لوگوں کی یاد ایک جو تلخ یادیں ہیں ان کو ایسا ان پہ نمک چڑھا رہے ہو، تو آپ ایسا کریں کہ اس میں جو بھی ووکیبلری ہے آپ اس کو نوٹ کریں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ووکیبلری یاد کریں اور اس ووکیبلری کو استعمال کر کے یہ جو ایڈیٹوریل ہے اسے واپس لکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو انگلش ہے بہت امپروو کر جائے گی۔ آج کے لیے یہی کافی، اللہ حافظ۔